کتاب ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ بڑے خوشی ہے۔ فرماتے کہ کسی نبی پاک کے دور میں کسی کتے کا نام جامی ہوتا اور نبی پاک اسے جامی کے اگر پکارتے تو میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا کہ نبی پاک کی زبان سے جامی نام ہوتا ہے۔ اس کی عقیدت اور محبت دیکھی۔ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے سے جانے قضا حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں سیرت میں لکھا آپ اندر مدینے میں حاضر نہیں دیتے تھے، گیٹ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضری کیا کرتے تو نعتیں پڑھائی اور نعتیں پڑھتے نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ سلام پیش کرتے تو جامی کے لیے قبر انور سے جواب بھی آتا وعلیکم السلام۔ اچھا پھر جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب حاضری دے کے واپسی رخصتی کی ترکیب ہوتی نا، تو جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب رخصت ہوتے تو جواب آتا جامی جانا خوش رہو، اور جامی جانا پلٹ کے پھر آنا۔ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آتا کہ اب میری دوبارہ حاضری ضرور ہوگی، کہ نبی پاک نے فرمایا تھا جامی جانا پلٹ کے پھر آنا۔ کب میں جاتا اور میرے دل میں تمنا ہوتی نبی پاک نے فرمایا کہ جامی جانا پلٹ کے پھر آنا، میری پھر حاضری۔ پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتا، جب رخصتی کے دن ہوتی رو کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض رکھتا اور روتے رخصتی کی عرض رکھتا، پھر آخری سلام پیش کرتا، سلام کا جواب بھی ملتا، پھر جواب آتا جامی جانا پلٹ کے پھر آنا۔ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دفعہ جب میں نے حاضری دی نبی پاک کی بارگاہ میں جواب آیا جامی جانا خوش ہو۔ میرے دل میں خیال ہے اب حاضری نہیں، اب مشکل ہے۔ میں گیا اور عرصہ ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ قافلہ تیار ہوا حاضری دینے کے لیے۔ میرے ذہن میں مدینے کی حاضری خطاب ہو گئی کہ میں بھی حاضری دوں، میں بھی حاضر ہو جاؤں نبی پاک کی بارگاہ میں۔ بظاہر تو ایسے اسباب نہیں تھے، میں نے رکھتے سفر باندھا اور میں بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے قافلہ رات کے وقت ایک پڑاؤ کیا، اور خواب میں اس وقت کے گورنر کے خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور کہا کہ جامی آتا ہے اسے روکو۔ اب یہ گورنر رکا اور اپنے کہ سواری باندھی اور چلتے اس جگہ پہ پڑاؤ کیا کہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قافلہ تھا۔ تو گورنر نے کہا کہ جامی تمہیں اجازت دی جانے کی، آپ کو واپسی کر دیا گیا آپ کا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر قافلہ ایک تیار ہوا، آپ نے پھر وہ حاضری کے لیے تمنا کہ میں بھی حاضری، پھر آپ شامل ہو گئے، پھر آپ کو روک دیا گیا، نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ پھر تیسری بار جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب کی بار نا جو قافلہ جا رہا تھا، قافلے والے سے عرض کی کہ مجھے اپنے کسی صندوق میں کسی ڈبے میں چھپا لو، اب مجھے لے چلو۔ اچھا ایسے ہی کیا گیا، آپ کو ڈبے میں چھپا دیا گیا۔ قافلہ چلتے پھر رات کے ہم کہیں پڑاؤ کیا، نبی پاک بھی اس وقت گورنر کے خواب میں آئے کہ جاؤ جامی آتا ہے اسے روکو، اور اسے روکو اور سنو اب کی بار میں وہ جامی ڈبے میں چھپ کر آ رہا ہے، صندوق کے ڈبے میں چھپ کے آ رہا ہے۔ جس نبی کو اپنے امتی کا یہ پتا ہے کہ جامی ڈبے میں چھپ کے آ رہا ہے، اس نبی کو ہمارے قبر کے ڈبے کا حال بھی نہیں معلوم، اس نبی کو ہمارے قبر کے ڈبے کا بھی حال معلوم ہے۔ تو گویا گورنر جاگا، دوڑتے اپنی سواریاں بھرائی، جس جگہ قافلہ رکا تھا تلاشی کی جامی نظر نہ۔ پھر خیال آیا نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جامی اب کی بار ڈبے میں چھپ کے آ رہا ہے، سب کے صندوق لائے گئے، کھولتے ایک ڈبے میں چھپ کے بیٹھے، کہا جامی باہر اب کی بار اسے قید کر دیا گیا انہیں۔ پھر دوسری رات نبی پاک پھر گورنر کے خواب میں کہا کہ تم نے میرے جامی کو قید کیوں کیا؟ لفظوں میں غور کر لو، فرمایا تم نے میرے جامی کو قید کیوں کیا؟ کوئی مجرم تھوڑی نہ ہے۔ کیا گورنر نے عرض کی یا رسول اللہ گستاخی معاف، بے ادبی معاف عرض کروں؟ تو کہا یا رسول اللہ آتا تو آنے نہیں دیتے، قید کرتے ہو تو قید کرنے نہیں دیتے ہو آپ۔ اب یہ پاک نے فرمایا وہ میرا جامی ہے، میرا عاشق رسول ہے، اس نے ایک ایسی نعت لکھی ہے کہ پہلے تو وہ میری بارگاہ میں آ کر عرض کرتا تھا، سلام پیش کرتا، میں اسے سلام کا جواب دیتا، اب کی بار وہ نعت اگر آ کے اس نے سنا دی نا تو اب کی بار مجھے قبر انور سے ہاتھ نکال کر اسے ہاتھ ملانا پڑے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت وہ چیز وہ رنگ لگا دیتی ہے، وہ بڑے بڑے مرتبے طے کروا دیتی ہے۔ جی ہاں بڑے بڑے مرتبے طے کروا دیتی ہے۔ یہ عشق کا رنگ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جس کو نصیب ہو جائے نا واقعی واللہ بڑا زبردست یہ رنگ لگ جاتے ہیں۔ بلال حبشی جو کہ نہ رنگ تھا
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب غلامی میں آئے تو ایسا رنگ چلا، ایسا رنگ چڑھا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوا دی گئی۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ایسا رنگ چڑھا کہ وہ عاشق اکبر بن گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر بن گئے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو عثمان غنی یعنی عثمان غنی کے مرتبے پہ بھی پہنچ گئے اور بلکہ ذو النورین کے مرتبے پہ بھی پہنچ گئے، دو نور والے بھی بن گئے۔ حضرت علی برادر مصطفیٰ بھی بن گئے اور سراپا مشکل کشا بھی بن گئے۔ جب عشق کی چادر اوڑھی تو ان کے ایسے رنگ لگ گئے۔ روم کا سہیب، یہ گورا چٹا شخص تھا نا، گورا چٹا، اور روم کا سہیب جب نبی پاک کی زیارت کرتا ہے تو اسیران مصطفیٰ یعنی زلفوں کا ایسا عاشق ہوتا ہے، ایسا عاشق ہوتا ہے کہ اپنے رنگ کو ایک طرف رکھتا ہے اور نبی کی زیارت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب عشق چڑھتا ہے نا تو ایسا رنگ لگاتا ہے، ایسا رنگ لگاتا ہے کہ بڑے بڑے مرتبے طے کروا دیتا ہے۔ جی ہاں، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، وہ آگ لگائیے جو آگ ہو جاتی ہے۔ جب عشق چڑھتا نا رنگ اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں یعقوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑوں کے بھی نام رکھے، گلاس کا بھی نام رکھا ہو، جی ہاں، اپنے جانوروں کا بھی نام رکھا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گدا خیبر فتح خیبر کے مقام پر آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے جد امجد یعنی میرے جو بڑے گزرے ہیں نا وہ تمام کے تمام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے پہلے تو انبیاء کرام گزرے، ہمارے پہلے جو آپ دادا گزرے ان پر انبیاء کرام بھی سوار ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کی نسل کا ایک ہی بچہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر سوار ہوں۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور اس کا نام یعقوب رکھا۔ ایک اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ رکھا، یہ یعقوب کیسا یعقوب؟ علماء نے لکھا بڑی خوبصورت بات کہ یعقوب ہمارے یہاں گدھے کو سب سے بیوقوف جانور جانا جاتا ہے، ایسے ہی مگر یہ یعقوب کیسا تھا؟ یعقوب کے بارے میں لکھا یہ گدھا دراز گوش ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول 10 سال رہے، فرماتے جب تک یعقوب نہیں آتا مجھے کہتے کہ فلاں کو بلا کے لا، فلاں کو بلا کے لا، فلاں کو بلا کے، جیسے یعقوب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا نا تو نبی پاک یعقوب سے کہتے جاؤ عبداللہ کو بلا کے لا۔ اور اس دور میں 13 سے 15 عبداللہ نام کے اشخاص رہا کرتے، 13 سے 15 صحابی رسول لیتے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن امام، عبداللہ بن سلام، یعنی اس طرح کے کئی عبداللہ نام کے اشخاص رہتے تھے، مگر نبی پاک پورا نام نہیں لیتے بلکہ جاؤ عبداللہ کو بلا کے لاؤ۔ بے وقوف جانور جاننے والا جب نبی سے نسبت ہوتی ہے، نبی کے مراد مصطفیٰ دل کے حال سے باخبر ہو جاتا اور نبی پاک جس کو بلانا چاہتے ہیں یہ یعقوب جاتا اور اس کے گھر پر دستک دیتا، اپنا خط رگڑتا اور صحابہ رسول ڈال دیا کرتے نبی پاک کا بلاوا آ چکا۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات دیکھیے، صحابہ کرام گدھے کے آگے نہیں چلا کرتے، ادب دیکھیے، عشق دیکھیے کہ یہ گدھا عام گدھا نہیں ہے، یہ سواری وہ سواری ہے جس میں نبی پاک سوار ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ بھی ادب ہے ہم اس کے آگے چلیں، یعنی اتنا ادب تھا کہ سواری کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا پھر یہ اس کے بارے میں لکھا مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو گدھا تھا نا گدھا، یہ دراز گوش، اس کا نام جس کا یعقوب تھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اس میں ایسا عشق تھا جب اس کا نبی پاک کا ظاہری وصال ہوا نا یہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا، کبھی مسجد نبی شریف کو دیکھتا رونے لگتا، روتے 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 صحابہ کرام جب اس سے روتے ہوئے دیکھتے وہ عشق میں رو پڑتے، ان کی کیفیت مطلب ایک فکر تعلیم ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے 3 روز تک دیکھا نبی پاک کی زیارت نہیں ہو رہی، اس کے عشق نے گوارا نہیں کیا، یہ چلتے دوڑتے دوڑتے کنویں میں اس نے چھلانگ لگائی جان دے گی۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ بلکہ ہم تو یعقوب کہتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں صرف گدھا کہنا بھی بے ادبی ہے، بلکہ مولانا روم نے لکھا کہ یہ اسے یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعقوب رحمۃ اللہ، یہ عشق کیسا ہے، بزرگوں کا ادب کیسا ہے، بزرگوں کا انداز کیسا ہے، بزرگوں کے نسبت والی نبی پاک سے نسبت والی شے سے محبت کیسی ہے، حقیقت کیسی ہے۔ یہاں جو ہم آئے نا، یہاں پر جو امیر علیہ سنت ہمیں دے رہے ہیں نا وہ سب سے پہلی چیز رب کا خوف اور شرم۔ یہ جو دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آ رہا ہے نا،
یہ امیر علیہ سنت کے کردار میں جو عشق رسول کی خوشبو نظر آتی ہے نا، عشق رسول کو جو مستی نظر آتی ہے نا، جو پی لیتا ہے تو پھر وہ اپنے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ وہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے، بلکہ اس کے اصحاب سے، اہل بیت اطہار سے اور ان کے نسبت رکھنے والی چیز سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہی محبت امیر علیہ سنت سکھا ہے۔ یہ خوف خدا یہاں پر آنے والا آٹومیٹکلی دیکھتا ہے کہ یہ رنگ ہی الگ ہے، مزاج ہی الگ ہے، ادھر کردار ہی الگ ہے، ادھر طبیعتیں الگ ہے، ادھر انداز الگ ہے، ان کا کردار الگ ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا گویا کہ عشق رسول کی مستی میں گم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نعت چلتی ہے تو رونا شروع ہو جاتا ہے، جب منقبت چلتی ہے تو اولیاء کی محبت میں رونا شروع کر دیتا ہے، جب مناجات چلتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت کا خوف خدا، عشق رسول۔ اچھا، کسی کی بھی پہچان کرنی ہو نا بندے کی، سب سے پہلے اس کی پہچان، کردار کی پہچان، اس کی گفتگو کی پہچان، اس کی تحریر کی پہچان اس کے خوف خدا سے معلوم ہے۔ سیکنڈ نمبر علماء فرماتے ہیں اس کے عشق رسول سے پتہ چلتا ہے۔ اگر اس کے اندر عشق رسول ہے تو پتہ چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ ہاں، ورنہ تو خوف خدا والوں کی باتیں کرنا تو ہر ایک کرتا ہے، قرآن کی باتیں ہر ایک کرتا ہے، مگر عشق رسول کی باتیں ہر ایک کے حصے میں نہیں ہیں۔ عشق رسول کی باتیں ہر ایک کے حصے میں نہیں ہیں۔ یہ وہی کرتا ہے جس کے عشق رسول، جس کے سینے میں پھوٹ پھوٹ کر موجزن ہو، جس کے سینے میں عشق رسول موجزن ہوا ہو، تو وہی باتیں کرتا ہے۔ ورنہ قصبہ اٹھنی کو دیکھ لیں، اگر عشق سیکھنا ہے تو ہم اس گدھے سے سیکھ لیں، دراز بورڈ سے سیکھ لیں۔ اگر اس سیکھنا ہے قصبہ اٹھنی سے سیکھ لیں۔ ابھی ہم صحابی کی بات نہیں کر رہے ہیں، قصبہ اٹھنی علماء نے لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری مثال ہونا، قصبہ اٹھنی کئی روز تک مدینے کی گلیوں میں گھومتی رہی، بلکہ ایک باغ میں جا کر جب نبی پاک کی زیارت ہوئی، رو کے آپ کے اٹھنی کے آنسو میں خشک ہو کر خون کے آنسو آنے لگے۔ کسی نے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نبی پاک کی خشک ہو گئے، خون کے آنسو نکل رہے۔ ابو بکر صدیق تو وہ بھی لہولہان ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے چند روز بعد قصبہ اٹھنی کا بھی انتقال ہوا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ تو یہ ہے محبت سیکھنی ہے نا تو محبت والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، عشق سیکھنا ہے تو عشق والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، پیار سیکھنا ہے تو پیار والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، خوف خدا لینا ہے تو خوف خدا والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا کہ نفس مرتا کیسے، خوف خدا آتا کیسے، عشق رسول پیدا کیسے کرنا ہے تو پھر انہیں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ کیونکہ ہمیں یہاں پر اسکیننگ مشین چاہیے۔ جس طرح بندہ بیمار ہوتا ہے نا، ایک مشین دیکھیے کہ مشین کے اندر بندہ لٹایا جائے اور مشین اندر لے جاتی ہے، اس کی بالکل اسکیننگ ہو رہی ہوتی ہے، دماغ میں کوئی نس بم تو نہیں ہے، پاؤں میں درد کیوں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، مشین دیکھیے وہ جدید مشینیں اندر لے جاتی ہیں۔ اچھا، وہ سرچنگ کرتے 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 بیماری پوری پکڑ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ایسے ہی اب جو ہمارے اندر گناہوں کی مطلب کہ بیماریاں پل رہی ہے، یہ کون ہمیں بتائے گا؟ اے عبدالغفار، تیرے اندر کھلا جگہ تو گناہوں کی بیماری ہے۔ ہمیں بھی اسکیننگ مشین کی حاجت ہے، ہمیں بھی کوئی ایسی مشینری چاہیے کہ جو ہمیں بتائے کہ تمہارے اندر یہ گناہ ہے، تمہارے اندر یہ بیماری پل رہی ہے، اس کو درست کر دو۔ تو ہمارے پاس بھی اسکیننگ مشین ہے، وہ ہے دعوت اسلامی کا ماحول، وہ ہے اجتماع، وہ ہے امیر علیہ سنت کی صحبت۔ تو امیر علیہ سنت کی صحبت میں رہنے والا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ بیماری ہے، پیر صاحب بتا رہے ہیں، نیک لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ بیماری اسے دور کرنا ہے۔ اچھا، پھر کینسر کا مرض اگر ڈائگنوز ہوتا ہے تو کینسر کے مرض کو شعائیں لگائی جاتی ہے، آج کل شعائیں چل رہی ہیں۔ اچھا، پتری بھی اگر وہ کڈنی میں اگر وہ اسٹون بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ اب شعاؤں کے ذریعے پتری نکالی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، جب ایک مشینری شعاؤں کے ذریعے مطلب کہ پتری بھی نکال رہی ہے، بیماری بھی دور کر رہی ہے، کینسر کے جراثیم کو بھی مار رہی ہے، جب ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز اتنی بڑی سے بڑی بڑی بیماریاں دور کر رہی ہے تو ہمیں گناہوں کی بیماری مارنے کے لیے اللہ والوں کی نظر، اللہ والوں کی شعائیں، اللہ والوں کی لیزر چاہیے۔ وہ لیزر کیا ہے؟ وہ امیر علیہ سنت ہے۔ وہ ایک نظر ڈالیں گے تو دل صاف ہو جائے گا، وہ ایک نظر ڈالیں گے تو گناہوں سے نفرت کرنے والا بن جائے گا، وہ ایک نظر ڈالیں گے تو نیکیوں سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ ہمیں نظر کی حاجت ہے، یہ نظر لینے کی حاجت ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ والوں کی نظر لینی ہے، ہمیں اللہ والوں کا کردار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ہوگا تب جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ آج جو ہم یہاں پر آئے، یقین کریں یہاں پر بعض وقت نیک چہرے دیکھتے نا مزہ آتا ہے، یار یہ بھی کتنا نورانی چہرہ لگ رہا ہے، اس نے اپنی جوانی کو بچایا، یہ داڑھی اس پہ کیسی لگ رہی ہے، یار مزہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے مزہ آ رہا ہے۔
اس کو بنایا کس نے؟ کیونکہ تو امیر علیہ سنت نے بنایا. پھر امیر علیہ سنت کو چہرے کو دیکھتے ہو تو واقعی لگتا ہے کہ کیسا خوف خدا والا چہرہ ہے, کیسا نورانی چہرہ ہے, کیسا عشق رسول والا چہرہ ہے کہ چہرے کو دیکھتے ہیں تو کردار کو دیکھتے ہیں تو الگ ہے, چہرہ دیکھتے تو الگ ہے. چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, ہر ایک تعریف ہی کر رہا ہے دنیا میں, چاہے بنگلہ دیش میں رہنے والا ہو, چاہے یو کے میں رہنے والا ہو, چاہے پاکستان میں رہنے والا ہو, چاہے ادھر کا ہو, ادھر کا ہو, آگے کا ہو, پیچھے ہو, ہر ایک امیر علیہ سنت کی تعریف ہی کر رہا ہے, جس کی بارگاہ میں ہم آج حاضر ہوئے نا. بظاہر ہم ملاقات نہیں کی, یہ ایسے امیر علیہ سنت ہے کہ آج بچہ ہو, بوڑھا ہو, ہر ایک اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے, ملنے کے لیے ترس رہا ہے. ہاتھ ملا لوں, اس کا کندھا چوم لوں, اس کی چادر سون لوں, اس کی چادر مل جائے, ان کا بال مل جائے. کیوں؟ یہ ایسے امیر علیہ سنت ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر لیا, اپنے آپ کو نا انہوں نے مطلب کہ رب کی بارگاہ میں دین کے لیے نا اپنے آپ کو فنا کر لیا. اگر امیر علیہ سنت کی سیرت کو دیکھیں نا, امیر علیہ سنت بچپن میں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. جب یہ چلے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ واحد یہ خود کفیل تھے گھر کے. کفالت یہ کرتے, کیا کرتے تھے, ٹوپیاں بیچ رہے ہیں, کبھی کلفیاں بیچ رہے ہیں. امیر سنت کو فرماتے بعض اوقات میں کولر میں ڈال کے کلفیاں بیچتا, بچے میرے کولر کا کور لے کے بھاگ جا کرتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگتے کور دے دو, کور دے دو. ایک مرتبہ ایک بچہ میرے سے کلفی خرید کے گیا تو کچھ پیسے اس کو بقایا تھے, بچہ فوراً دے کر پیسے واپسی بھاگ گیا. اب گرمیوں کے دن میں ڈھونڈتا کہاں سے کس گھر سے بچہ ہے, اب تقویٰ دیکھیں بچپن میں ان کے اندر تقویٰ کیسا تھا. ڈھونڈتے ایک دروازہ کھٹکایا, دوسرا نہیں, ادھر سے نہیں آیا بچہ, تیسرا ادھر سے بچہ نہیں آیا. کونے کی گلی میں پہنچے تو وہاں ایک بڑھیا نہیں, دروازہ کھٹکا, بیٹا تم کیوں آئے ہو؟ تو کہا ماں ادھر سے کوئی بچہ آیا تھا, کوئی پیسے دے گئے اس کے بقایا, اس کو دے دیں, چل پیسے دے. تو اچھا بیٹا تم بھی تو کسی ماں کے لال ہو, اتنی گرمی میں تم کلفیاں بیچ رہے ہو اور 1 روپیہ واپسی کرنے, چند پیسے واپسی کرنے کے لیے تم گھر کا دروازے بجا رکھا. یہ میرے مطلب کہ اگر میں نہیں دوں گا تو آخرت میں سوال ہوگا. اس بوڑھی عورت نے امیر علیہ سنت کو پیار کیا اور اسے وہ پیسے واپسی کر کے انہیں دعائیں دے کر رخصت کی. یہ امیر علیہ سنت کا بچپن کا کردار ہے, اور امیر علیہ سنت کی طبیعت کردار شروع سے لے کر اب تک ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خلوت الگ ہو, جلوت الگ ہو, ایسا نہیں, بچپن الگ ہو. ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو نظر دلائیں تو کیسا ہے, مگر امیر علیہ سنت کے ماضی کو دیکھتے ہیں, حال کو دیکھتے ہیں, یہ کیسے شخص ہے امیر علیہ سنت. اور امیر علیہ سنت میں ہمیں بھروسہ بہت ہے, بھروسہ بہت ہے. انہوں نے ہم جس کشتی میں ہم سوار ہوئے نا, جو انہوں نے ہمیں ماحول دیا ہے, جس کشتی میں جس جہاز میں ہم بیٹھے ہیں, اس کا کیپٹن امیر علیہ سنت ہے. جی ہاں, یہ وہ امیر علیہ سنت ہے, یہ وہ امیر علیہ سنت ہے کہ اس امیر علیہ سنت نے اپنے جہاز کو ایسا تحفظ فراہم کیا ہے کہ جس سمندر میں یہ جہاز کو لے کر جا رہے ہیں نا, اس میں کئی طوفان آئے, کئی بھنور آئی, کئی ایسی لہریں موجیں آئی, مگر امیر علیہ سنت اپنے اس جہاز کو مسلسل مدینے کی جانب لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف طوفان ہے, ایک طرف بھنور ہے, چاہے کتنے ہی مسائل آئے, امیر علیہ سنت کی کشتی میں جو سوار ہے وہ سیدھے چلتے چلتے امیر علیہ سنت مدینے پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ آؤ بیٹھو, تمہاری اصلاح بھی ہوگی, تمہیں مدینے سے عشق بھی ہوگا اور تمہیں مدینے بھی پہنچا دیا جائے گا. راستہ مدینے جانے کا ہے. تو یہ تبھی ہوگا جب امیر علیہ سنت کی قرب میں آئیں گے, امیر علیہ سنت کی صحبت میں آئیں گے, عشق رسول ملے گی. تو میں تو یہ ذہن دوں گا کہ جیسے آج یہاں پر آئے نا, نورانی چہرے نظر آتے ہیں. جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ نیک بندوں کے چہروں کو دیکھنے سے دل نرم ہوتا ہے. یہاں پر آئے, یقین کرو ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی فضا میں آ گئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر دنیا الگ ہے. یہاں پر سب آخرت کے لیے تیار بیٹھے, بس میری قبر اچھی ہو, میری آخرت اچھی ہو جائے, میری دنیا بھی اچھی ہو جائے. دنیا کے دنگے, دنیا کی مسائل, دنیا کی پریشانیاں گھر میں بعضوں کو نیند نہیں آتی. یہاں پر آتے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ عبدالغفار بھائی فیضان مدینہ آتے سکون کی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ رحمت الہی میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. بعضوں کو گھر پہ نیند کی ٹیبلٹ کھانا پڑتی ہے, یہاں پر ایسا سکون ملتا ہے, انہیں سکون میں ایسی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. تو یہ تبھی ہوگا میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, جب ہم اپنے آپ کو اس ماحول سے وابستہ رکھیں, آتے جاتے رہیں گے, نیک بندوں کی, اللہ کے ولیوں کی نگاہ لیتے رہیں گے. یہ نگاہ لینا بھی نا, یہ ہر ایک کو نہیں آتا. نگاہ لینے والا بھی ہونا چاہیے. نگاہ تو ڈال رہے ہیں مسلسل, ہمیں لینا بھی نہیں آتی. نگاہ لینا ہمیں لینا کس طرح؟ بعض آتے ہیں کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے, کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے. اس میں کوئی فقط کر بھی کیا سکتا ہے, یہ اپنے نصیب کی بات ہے. کئی ایسے آتے ہیں کہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پر جا رہے ہیں, وہاں پر جا رہے ہیں. ارے یہاں پر دنیا میں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ یہاں پر اس کی صحبت لے لیں اس شخص کی.
اس شخص کی کوٹ میں بیٹھ کر دعا مانگ لیں. ایک بندہ آ بھی رہا ہے اور خالی ہے, چراغ تلے اندھیرا, کہ مطلب کہ یہاں پر رہتے ہوئے, یہاں پر کھاتے ہوئے بھی وہ بندہ یہیں پر گھوم پھر کے چلا گیا. 2 گھنٹے دیے, کیا خبر کہ آپ کے یہ 2 گھنٹے آپ کی آخرت بنا دیں, یہ 2 گھنٹے آپ کی اصلاح کا سبب بن جائے, یہ 2 گھنٹے آپ کے کردار کو ستھرا کر سکتا ہے. یہ 2 گھنٹے یار کئی نوجوانوں کو تبدیل کیسے کر دیا. گرامی شو فرماتے ہیں آج کا نوجوان بغیر کوئی چیز چکھے آپ کو یہاں پر جو نوجوان طبقہ نظر آئے گا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا. یہ آج کا نوجوان یہ لوجک مانگنے والا ہے. یہ آج کا وہ نوجوان ایسے ہی نہیں آ جاتا. یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے. یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے تو ٹیسٹ دیکھتا ہے کہ میٹھا ہے, کھادا ہے, پھیکا ہے, یہ ہر چیز چیک کر کے آتا ہے. یہ نوجوان چیک کر کے آ رہا ہے یار یہ کھاتے ہیں نا امیر علیہ سنت تو سنت کے مطابق ہی کھاتے ہیں, یہ پیتے ہیں تو سنت کے مطابق ہی پیتے ہیں, یہ سوتے ہیں تو سنت کے مطابق ہی سوتے ہیں, یہ بولتے ہیں تو یہ عشق رسول والی باتیں کرتے ہیں, یہ خوف خدا والی باتیں کرتے ہیں. ان کا انداز الگ ہے, ان کا کردار الگ ہے, ان کا خوف خدا کا انداز الگ ہے, یہ چیز ہی الگ ہے, یہ انداز ہی الگ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر رہا ہے, کئیوں کی لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ میگنیٹ ہے امیر علیہ سنت, جو اس کے قریب بھی آتا ہے نا امیر سنت کھینچ لیتے ہیں. اچھا کھینچتے تو اپنے پاس ہے, مگر جب چھوڑتے ہیں نا اس میں مدنی رنگ لگا کر چھوڑتے ہیں, جب تو بھی لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیے. یعنی امیر علیہ سنت بچپن سے یہ کڑن لے کر آئے نا, کڑن لی کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. آج بھی اتنے بڑھاپے میں ہم لوگ پیٹ لگا کے بیٹھتے ہیں. امیر علیہ سنت دیکھیں کہ بسوں اوقات ابھی تو یہ کورونا کی وجہ سے یہ ملاقات اور پھر یہ نیچے آفیئر ہوتا تھا, پوری رات بیٹھ کر مطلب کہ کلام کرنا, لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرنا, یعنی پورا نہیں کہ بس آقا کا امتی نہ سدھر جائے, آقا کا امتی نیک بن جائے, آقا کا امتی نمازی بن جائے. یہ پورا نہیں امیر علیہ سنت کی, یہ قرآن امیر علیہ سنت کی نوجوانوں کو خود قریب کر رہی ہے. حالانکہ ہم ابھی ملاقات نہیں کی, مگر روحانیت ایسی ہے کہ مطلب کہ ہوتا نا کہ ہم آ تو گئے ہیں اور جی بھی چاہ رہا ہم نیک بن جائیں, جی بھی چاہ رہا کہ ماحول الگ ہے, اس کی فضائیں الگ ہیں, یہ تو انداز الگ ہے. یہاں پر آ رہے کہ یہ مطلب کہ سوچ کو چینج کر رہا, تھوڑی دیر کی سوچ ہے نا, یہ ایسا سمندر ہے دعوت اسلامی کہ جس طرح گندگی کو سمندر باہر پھینکتا ہے نا, دعوت اسلامی بھی ایسا سمندر ہے, ہمارے دل کی گندگی کو صفائی کر کے بھیج رہا ہے. یہ سمندر ایسا سمندر ہے کہ یہ سمندر ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. جی ہاں, ایک سمندر سے اگر ایک انگلی لگا کر قطرے کو اٹھایا جائے تو یہ سمندر کہلائے گا, قطرہ کہلائے گا, قطرہ کہلائے گا. اسی قطرے کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر بن جائے گا. اس قطرے کو یہ ہوا سکھا سکتی ہے, اس قطرے کو دھوپ سکھا سکتی ہے. جب یہ سمندر میں شامل ہو جائے گا نا, یہ قطرہ قطرہ نہیں رہے گا, سمندر بن جائے گا. اب اسے نہ ہوا سکھا سکتی ہے یا نہ دھوپ کی تپش سکھا سکتی ہے. یہی شیطان انداز مطلب کہ ساتھ میں بیٹھا ہے, اکیلا ہو تو میں اس پر حملہ کروں, گناہوں کا حملہ کروں. جب سمندر میں آ جاتا ہے, جب اجتماع میں آ جاتا ہے, جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو شیطان بے بس نظر آتا ہے کہ اب یہ اللہ والے کی صحبت میں آ گیا ہے, اب اس پہ وار نہیں چلے گا, اب یہ نیکیوں میں ہی مگن رہے گا. صحبت میں آیا نا, سمندر میں آیا, اب جب سمندر میں آئے نا اب اس کی دل کی گندگی دور ہو. گویا کہ فیضان مدینہ یہ واشنگ مشین کا کام کر رہا ہے, گندے دلوں کو صاف کر کے دوبارہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ اب نیکیوں میں لگ جاؤ, جاؤ اب اچھا کردار والے بن جاؤ, جاؤ نافرمانیاں کرتے تھے فرما مداری میں لگ جاؤ, جاؤ تم والدین کی نافرمانی کرتے تھے والدین کا ادب کرنے والے بن جاؤ. یہ صحبت اثر ہے, تو ہمیں صحبت کو نہیں چھوڑنا. آج ہم جتنے آئے ہیں, میں ادھر ایک نیت یہ لوں گا کہ آج ہم آئے ہیں, نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو اپنے ساتھ کسی ایک کو لے کر آؤں. یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی آ کر چلے, یہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا, چلے دل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کدھر آ گئے, مزہ نہیں آ رہا, چلو دل نہیں لگ رہا تھا, چلو کم از کم اس فیضان مدینہ نے آپ کو بدنگاہی سے تو بچایا نا, چلو اس فیضان مدینہ نے آپ کو فضولیات سے تو بچایا نا, چلے کم از کم آپ کے اس فیضان مدینہ نے آپ کو زبردستی نیکیوں میں تو لگایا نا. آپ کے محلے میں ایک شادی ہوتی ہے, وہ زور سے ڈیک بجا کے خود بھی بول رہا ہوتا ہے, گویا کہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں, تم سے زبردستی تمہارے گھر پہ گانوں کی آواز پہنچا کر گناہ کرواؤں. ایسی ہوتا ایک فیس بک میں اگر بے حیا تصویر لگا دی جائے, وہ کہتا ہے میں نے تو دیکھ ہی لیا, اب تم بھی دیکھو. گروپوں میں ڈال دیتے ہیں, بے حیائی والے گانے ڈال دیتے ہیں. گویا وہ بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے, تم سے زبردستی کا گناہ کروانا ہے. اور دعوت اسلامی میں ہم سے بھلے بظاہر دل لگے نہ لگے, ہم سے زبردستی نیکیاں کرواتی ہیں. جی ہاں, یہ صحبت زبردستی نیکیاں کرواتی ہے. ایسی صحبت میرے بھلے دل نہیں لگے,
میرا دوست امام غزالی تو یہاں تک فرماتے ایک دوست ایسا بنا لو جو تمہارے عیب بھی بتائے اور تم سے زبردستی نیکیاں کروائے. امام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم رکھا تھا, اس کو سیلری دیتے, منتھلی سیلری. کام پتہ کیا تھا؟ یہ نہیں پانی بھر کے لانا, یہ کام کرنا, گھر کی صفائی کرنا, چوکیداری کرنا ہے, بلکہ فرمایا جب میں صبح اٹھوں تو تو نے مجھے یہ بتانا ہے عمر موت آنی. سیلری کیوں دے رہے ہیں؟ اے عمر صرف موت آنی ہے تجھے, تو نے 3 ٹائم مجھے یاد دلانا ہے. اے عمر صبح اٹھ, اے عمر تجھے موت آنی, دوپہر اے عمر تجھے موت آنی, شام ہوئی اے عمر تجھے موت آنی ہے. کوئی کام نہیں ہے, صرف یہ 3 لفظ تو نے 3 ٹائم بولنے ہیں. اے عمر تجھے موت آنی, اے عمر تجھے موت آنی, اے عمر تجھے موت آنی. عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ شیشے میں دیکھا تو آئینے میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ایک سفید بال آیا. کہا تو آج سے آزاد ہے تو. کیوں حضور, کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ کہا کہ اب یہ مجھے موت دلانے کے لیے میرا ایک سفید بال کافی ہے, موت کا پیغام آتا ہے. بات سمجھیے, اللہ والوں کی باتیں کس انداز کے ساتھ کیا رکھا ہوا تھا. ہم بینک چوکیداری پیسے سنبھالنے کے لیے غلام نوکر رکھتے ہیں, سیلری پے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے اللہ والے تھے کہ موت یاد دلانے کے لیے رکھا ہوا ہے, بندہ رکھا ہوا ہے, موت یاد دلانے. تو اپنی موت, کیونکہ اب تو شب برات آ رہی ہے, اس رات تو ویسے نام عمل کیے جاتے ہیں, مطلب کہ اس رات تو لکھا جاتا ہے کس کو موت آنی ہے, کس کو حج کرنا ہے, کتنی نازک رات آ رہی ہے. تو کیوں نہ ہم پہلے سے تیاری کریں. کئی ایسے دن پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے, اب نہیں ہے. تو آج آئے ہیں, اچھی اچھی نیتیں لے کے جائیں. کیا خبر کہ ہمارا یہاں آنا قبول ہو جائے, بیٹھنا قبول ہو جائے, ہماری آخرت کا ذریعہ ہو جائے. ورنہ ایسی مرنا ہے کہ مر جائیں گے, اسی وقت کی قبر میں اتر جائیں. چلو اپنے بدلے ایک تو نیکوکار بنا جائے, ایک کو نمازی بنا جاؤ یار. کہ ہم بتائیں گے وہ نماز جس کو میں نے نمازی بنایا, اللہ تعالیٰ اس کے نمازوں کا ثواب مجھے بھی عطا فرماتا ہے. تو کوئی ایک نمازی بنا دو, کوئی ایک امامی والا بنا دو, کوئی ایک ایسا مبلغ بنا دو, کوئی ایسا عالم بنا دو نا کہ میرے ذریعے کوئی ایک عالم بن گیا ہو. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک نمازی بناؤں. آسان طریقہ بتاؤ نمازی بناؤں. کسی ایک کو نا فیضان مدینہ لیا, کسی ایک کو اجتماع میں لیا, نہ اس نہیں ایک کو اجتماع میں لیا. اور اجتماع میں آ کر ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, یقین کریں ہمارے اجتماع کی جان جو ہے نا وہ دعا ہے. ریڑھ کی ہڈی, ریڑھ کی ہڈی, غافل سے غافل دل, سچ سے سچ دل بھی نہ اس ولی کامل کی دعا سن کے, اجتماع کی دعا سن کے پگھل جاتا ہے, پگھل جاتا ہے, بالکل پگھل جاتا ہے. اور مطلب کہ جب ہدایت کے دروازے کھلتے نا تو کہتا ہے یار کہاں زندگی بسر کر دی, کہاں گزار لی ساری زندگی, کہاں نکل گئی یار زندگی, کہاں نکالی, ماضی کہاں خراب کر دی. پہلے آتا ہے اس ماحول میں, بچپن میں ہی آ جاتا. تو اپنی اگر جوانی کو بچانا نا, اپنے زندگی کو گناہوں سے بچانا ہے, تو اپنے ایک ذہن بنا لے کہ مجھے لوگوں کو نیک بنانا. جب یہ ذہن ہو جائے گا نا, اب شیطان آپ سے نیکی کی دعوت کو چھڑائے گا, آپ پر اتنا وار نہیں کرے گا. دوسروں کو نیک بنانے کی اڑن لے لیں, اڑن لیں گے نا. امیر علیہ سنت نے نا جو لیڈرشپ ہے نا, لیڈرشپ یہ منتقل کی سوچ, امیر علیہ سنت کی خود سوچ ہوئی کہ مجھے اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو نیک بنانا ہے. تو ایک اسلامی بھی ان کے خود میں آتا ہے تو اسے بھی یہ سوچ مل جاتی ہے کہ مجھے نیک بنانا ہے. نیک سے نیک, نیک چراغ سے چراغ جلتے جلتے دعوت اسلامی کا اتنا مطلب کہ سمندر تیار ہو گیا. تو اب آپ کریں نا کوشش, تو نیت کرتے کہ میں اجتماع میں کتنے کتنے اسلامی لے کر آؤں گا. اور نیکسٹ ٹائم ہم جب مدنی مذاکرے میں آئے تو حیدرآباد سے جب گاڑی آئے تو ابھی ایک بس کم پڑ گئی, تو 2 کم پڑی ہے, 2 کروانی پڑی ہے. تو وہی ہے آپ میں سے نیت کرنے والا انشاءاللہ. کتنے لائن, 1 لائن, 2 لائن, 2 لائن آپ مدر بوٹی نہیں 4 لائن آیا اٹھے دا 5 لائن 2 لائن انشاءاللہ. آپ 1 لے کر 2 سے 3 لے کر آئیں ماشاءاللہ. اور جواد بھائی اگر ہمت کرے نا یار, ہاسٹل پورے اٹھا کے انشاءاللہ 12 اسلامی 12 اسلامی ان کو تحفہ دیتے, 12 اسلامی 10 کا اور کوئی اور اٹھی نہیں 12 کتنے اٹھی ہے سوزوکی لے کر آئیں.
रोटी दूंगी اور بھائی اور کوئی آپ اگر ہلچل مچا دو میں یقین کرو ہمارا انشاءاللہ۔ کاروبار کا حصہ تو چھوٹا پڑ گیا یقین ایک سے ایک ہیرا بیٹھا ہوا ایک سے ملے گا دعوت دینا ہمارا کام ہے اس کو نیکی کی توفیق دینا رب تعالیٰ کا کام ہوتا تو صحیح بولیں گے اللہ نے چاہ توفیق تو دے کم گی۔ ہوتی نا بولیں ہاں انشاءاللہ بولیں کمانے کے لیے بولتے ہیں نا اپنی بات منوانے کے لیے بولتے ہیں نا نیکی کی دعوت اللہ کی رضا کے لیے بولنا سیکھو چلو آپ کو زیادہ نہیں بولنا آتا چلے اجتماع آؤ نماز پڑھو نہیں بولتے نہ ڈنڈا لینا ہے نہ انہیں جھاڑنا ہے نہ کچھ کرنا ہے ایک بار پیار سے بولو گے نا چلے نہیں مانے گا دوسری بار نہیں اجتماع آپ کی عاجزی دیکھ کے نا بولے یار بار بار بیچارہ دیتا ہے یار آج کی بات چلتا ہے عاجزی نا عاجزی بڑے بڑے کام کرواتے مسکراہٹ بڑے بڑے کام کرواتے صحیح کرو یہ مسکراہٹ ہے نا مسکراہٹ یہ دلوں میں حکومت کروا دیتی ہے صحیح جو زبردستی کی عزت دینا چاہتا ہے نا لوگ اس سے اپنے پاؤں کی نوک میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے اور جو عاجزی کرتا ہے نا لوگ اسے سر کا تاج بنا لیتے ہیں صحیح کرو نا تو اب یہ کہ کریں آپ لوگ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ جو ہم گاڑی نکالیں وہاں سے قاسم آباد سے تو 2 بسیں آ رہی ہیں جو یہاں کے اسلامی کراچی کے بیٹھے ہوں بابو مدینہ کے مدینہ المرشد کے تو ان کو تو زیادہ لے کر آنا چاہیے پیر صاحب کی بارگاہ میں تو اس لیے پکڑ کے لانا چاہیے جو قریب ہو تو اتنا فیض بھی ویسی جاری ہونا چاہیے نا ایسا نہ ہو میں نے شروع میں کہا نا کوئی دور رہ کر بھی پاس رہ کر بھی اس میں کوئی فقط کر بھی پیار سکتا ہے یہ نصیب کی بات ہے کوئی دور والے پا کے چلے جاتے ہیں قریب رہ کر بھی نہیں پاتا صحیح کہہ رہا ہوں بعض اسے قریب بیٹھے میں قرب میں ہفتوں اور اجتماع میں ہفتہ اور مدینہ رابطے میں آتے نہیں گھر سے نکلتے نہیں لوگ دور دور سے فیضان مدینہ کو دیکھنے کے لیے نا اگر قدم رکھنے کے لیے واللہ اسلام کی ترستے ہیں بعضوں کے پاس وقت نہیں ترستے ہیں دور دور سے ہاں تو دوسرے ملکوں سے لاکھوں روپے لگا کر آنے کے لیے تیار ہیں ہم کو ویزے نہیں ملتے حضرت صاحب صحیح کرم انڈیا سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں ہم فیضان مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ سنت کو قرب پانا چاہتے ہیں ویزے نہیں ملتے بازو تو ہمیں تو بغیر ویزا بغیر روک تو کام کی اجازت ہے بندہ ہی نہیں آ رہا پیر صاحب بلا رہے آ جاؤ آنے کے لیے تیار اس کے پاس وقت نہیں نکل رہا بھائی میں مصروف بہت ہوں بہت مصروف مجھے ایک واقعہ یاد آیا زیادہ ہو رہا ایک واقعہ سنا اچھا ایک شخص تھا پریشان آتا بہت پریشانی میں یہ اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا بزرگ کے پاس کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے کہا کیا دعا دوں کہا واقعے کے دن گزر رہے ہیں آپ دعا فرماتے ہیں کہا اچھا تمہاری جیب میں کچھ ہے اس نے وہ دیکھا کہ پیسے تو تھے نہیں ویسی واقعے کے دن تو تھے اس نے نکالا ایک کاغذ کا ٹکڑا کہا حضور یہی نکلا بزرگ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اس میں نا سمجھاتا ہوں اچھا کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ غور کرنا لکھا کیا اب یہ دعا کے لیے گئے تھے انہوں نے کاغذ مانگا انہوں نے یہ لکھا یہ کیا ہے ایک انہوں نے کہا یہ رکھ لو سنبھال کے رکھنا اب یہ گئے تو ان کا کاروبار چھوٹا چھوٹا اب یہ کسی نے کہا کہ فلانا بزرگ رہتے ہیں وہاں پر چلتے پھرتے سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں انہوں نے کہا کچھ ہے کہاں ہے انہوں نے یہی ٹکڑا دیا انہوں نے کیا کیا اس ٹکڑے پہ نا یہ لکھ دیا لکھا کیا انہوں نے زیرو کی کیا ویلیو ہے لکھا کیا زیرو اب تو کیا رنگ لگ گئے 1 سے 10 پہ پہنچا کاروبار چمک گیا یار ولیوں کے پاس پاور ہے اب یہ چلتے اس کا عقیدہ مضبوط ہو ولیوں سے دعا کروائیں کیونکہ پہلے 1 ملا تھا بلّہ مل گیا 1 سے 10 پہ پہنچا پھر کسی بزرگ کے پاس گیا ادھر ملاقات حضور دعا کر دیں فلاں بزرگ نے مجھے یہ لکھ کے دیا تھا آپ بھی کچھ اس میں لکھ دیں انہوں نے اس طرح اب یہ کتنے ہوگا 1 گھنٹہ لگائیں گے اب اس کا کاروبار چلا اس کو اور مزہ آ گیا
چلتے پھرتے کہیں اور کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اس سے دعا کروائی، تو یہ کتنے ہو گئے آپ؟ 1000 ہو گئے۔ پھر کسی سے ملاقات ہوئی، اسپل مختصر انڈے ملتے یہ 5 انڈے مل گئے ہیں اور یہ لاکھ پتی بن گئے۔ پہلے اس کا سندھ میں کاروبار تھا سمجھانے کے لیے، پھر انٹیریئر سندھ میں پہنچا، پھر یہ پنجاب پہنچا، اب تو بندے کی لے لگی ہوئی ہے نا، یہ اس کے اوپر یہاں سے کول، یہاں سے ہول سیل ڈیلر بنا ہوا ہے بہت بڑا، وہ بیٹھے کاروبار ہو رہا ہے۔ اب وہ کہیں چلتے پھرتے نا، جنہوں نے ایک لگایا تھا پیر صاحب کی بات، کہا کیا ہوا حضرت ملاقات کرنے نہیں آ رہے، کاروبار تو صحیح تھے، پریشان ہو، فاقے کے دن گزرے، آتے نہیں ملنے۔ کہا حضور معذرت کے ساتھ وہ ٹائم نہیں ملتا، آنے کا دل تو بہت چاہتا مگر ٹائم نہیں ہے۔ کہا خیر کو ہے، ٹائم نہیں ہے خیر۔ کہا حضرت مصروفیت بہت بڑھ گئی، بہت مصروفیت بڑھ گئی، کیا وہ میں نے کچھ دیا تھا تمہیں؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا نکالا۔ انہوں نے پھر یہ کیا ہے، جس پہ ایک لکھا تھا نا اس کو انہوں نے 0 کر دیا۔ اب یہ دن گزرتے جہاں سے یہ چلنا شروع ہوتا نا وہیں پر انڈے پہ آ گئے، کوئی دن آگے لوٹ گیا، کاروبار میں نقصان ہوتے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس پیر کی بارگاہ میں، جس پہلے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ اس نے محبت اور التجا اور عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے کہا تھا، وہ دعا ایسی رنگ لائی تھی، وہ عقیدت ایسی رنگ لائی تھی کہ اس کے کاروبار کو بھی چمکا دیا، اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیا، اس کے رنگ لگتے گئے۔ اب اس پیر کو بھول گیا، اور جس کے پاس جانا تھا ٹائم نہیں ہے، دوسروں بزرگوں کے پاس انڈے لیتا پھر رہا ہے، ارے انڈے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جس پیر نے ایک لگایا تھا اس کی حیثیت تھی، جو دوسرے انڈے دے رہے تھے اس ایک کے کامل پیر کو دیکھ کر دے رہے تھے کہ کامل نے ایک لکھا ہے، تو سب انڈے لگا رہے تھے۔ اب اس کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہیں پر جا کے دے رہا جہاں سے یہ اٹھنا شروع ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں فائدہ دیتا ہے جانا، مگر بالخصوص پیر کی بارگاہ میں فائدہ ایسا دیتا ہے کہ جو دوسرا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ کے ولیوں کی نظر لیتا رہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے وہ کسی پریشانی میں ہو، چاہے وہ نیکی کے معاملات میں ہو، کیونکہ پیر بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ میری رہنمائی کرے، یہ مجھے آخرت کے راستے پہ چلائے، یہ مجھے مدینے کے راستے پہ چلائے، یہ مجھے گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے میں چلا دے۔ لگایا اسی لیے جاتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی کمائی ہے کہ جس پیر نے آپ کو گناہوں سے بچا کر داڑھی والا بنایا، جس پیر نے آپ کو نکال کر گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے نکال کر نمازی بنا دیا، تو اس سے بڑی دولت ہی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی توفیق عطا کی۔ اور آج جتنے اسلامی بھائی آئے، سچ بتائیں جب سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے ہم نے باجماعت نماز پڑھی ہے، اس سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کمائی ہے کہ جسے رب نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، بڑے بڑے کروڑ پتی ہے، اپنے بنگلوں میں سوتے رہتے ہیں، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی۔ ارے ہم غریب ہی صحیح، مگر سب سے بڑی دولت رب کی رضا ہم نے نماز پڑھ کے حاصل کی۔ برکت تو یہ ہے کہ جس سے رب نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، جس سے رب نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، یہ کروڑ پتی اس کو دولت اس کو مبارک ہو، ہمیں نماز کی دولت ہمیں مبارک ہو۔ یہ اللہ کے ولی دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی قرب میں بیٹھنے سے اللہ نیکیوں کی توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے قرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے علم دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خوف خدا کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے۔ جب یہ کشادہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اسی کے ذریعے دین کے کام بھی چلاتا ہے۔ تو جڑے رہیں، اب آئیں نا، اس دعوت اسلامی کے ماحول کو نہیں چھوڑنا نہیں، اور آتے رہنا ہے، اور نظر دلواتے رہنا ہے، اور نظر لے کر جا کر دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ولی کامل کی صحبت سے اللہ ہمیں لمحہ بھر کے لیے جدا نہ فرمائے، اللہ والوں کی صحبت نہ نکلے، اللہ والوں کی محبت ہمارے سینے سے نہ نکلے، یہ محبت سنبھال کے رکھے، یہ توفیق بھی مانگتا رہے اللہ، بس بدبختوں کی صحبت سے بچا، اور اللہ والوں کی صحبت بھی دے، اور اللہ والوں کی محبت بھی دے، اللہ والوں کی عقیدت بھی دے، اور اللہ والوں کا کردار بھی عطا کر دے، اللہ والوں کا گفتار بھی عطا کر دے۔ اے اللہ جب ہم گھر پہ جائیں تو گھر والے مجھے دیکھ کر نیک بن جائے، اے اللہ جب محلے میں جائے تو محلے والے دیکھ کر نیک بن جائے،
اے اللہ جب ہم اپنے علاقے میں جائیں تو علاقے والے دیکھ کر میرے چلنے سے، میرے بولنے سے، میرے کردار سے نیک بنتے چلے جائیں، نمازی بنتے چلے جائیں۔ یہ ہوگا تب جب اللہ والوں کی نظر لے لیں گے، اپنے اوپر نظر ڈلوا دیں گے، اللہ والا آپ کے دل کی گندگی کو دور کر کے نیک اور ستھرا کر کے آئینہ بنا کر جب بھیج دے گا، اس آئینے سے جو روشنی نکلے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ صحبت ہے، یہ کردار ہے، یہ انداز ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم، یا رب ہمارا یہ آنا بیچنا صحبت حاصل کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ، ہماری مغفرت کا ذریعہ۔ اللہ ہمارے لیے نیکیوں کے توفیق کے دروازے، یا اللہ نفس و شیطان سے لڑنے کی توفیق، یا اللہ تقویٰ نصیب کرنا، یا اللہ پرہیزگاری نصیب کرنا، یا اللہ ہم گناہوں کے بھوکے ہو گئے، یا اللہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا کر، یا اللہ ہمیں ستھرا کر دے، ہماری آنکھیں اچھی کر دے، ہمارے کان اچھے کر دے، ہماری زبان اچھی کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہمارا انداز اچھا کر دے۔ یا اللہ بولے تو اچھا بولے، سنے تو اچھا سنے، دیکھے تو اچھا دیکھے، گندا نہ دیکھے، ہماری سوچ اچھی کر دے، گندی سوچیں نکال دے، گندے خیالات نکال دے۔ یا اللہ نیکوکاروں کی صحبت دے دے، یا اللہ مسجد کی صحبت نصیب فرما، قرآن کھولنے کی توفیق دے دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، یا اللہ امیر سنت کے صدقے، یا اللہ جتنے اسلامی بھائی آئے پریشان حالت پریشانی کو دور کر، بے اولاد ہے تو اولاد عطا کر دے، یا اللہ جن کے گھر اپنے لیے گھر اپنے عطا کر دے، یا اللہ عز و جل سرکار علیہ السلام کے صدقے ہمارے درمیان جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو حاجتیں، مرادیں، تمنا، التجائیں، سب کی التجاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ مرشد کے در سے یا اللہ کوئی خالی نہ جائے، جولیاں بھر بھر کے تیری رحمت کے حصہ پا کے جائے۔ شب برات کا صدقہ ہماری مغفرت کر، شب برات کے صدقے یا اللہ مغفرت کر، بے حساب بخشش کر، یا اللہ خوش بختوں میں ہمارا نام لکھا جائے، یا اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ مکے کی حاضری نصیب فرما، ایمان و عافیت کی شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ رحمۃ وبارک وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله۔